बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 6 लेसन नंबर 3 अ नेशंस स्ट्रेंथ। बच्चों, ये एक पोएम है जो हम पढ़ने वाले हैं। पोएम यानी नज़्म, और नज़्म जैसा कि आप जानते हैं उर्दू में जिस तरह हमारी नज़में और गज़लें हुआ करती है, शायरी का हिस्सा, इसी तरह इंग्लिश में उसे पोएम कहा जाता है। पोएम या नज़्म जो है ये किसी एक ही उन्वान या एक ही मरकज़ी ख़याल पर मबनी होती है, जबकि इसमें स्टेंजाज होते हैं। स्टेंजा सत्रों या लाइनों के एक ग्रोह को कहते हैं। इसे उर्दू में बंद कहा जाता है। ये नज़्म में ख़यालात की तक़सीम या फ़र्क करते हैं, यानी हर बंद नज़्म के मरकज़ी ख़याल में रहते हुए अलग अलग बात बयान कर सकता है। इस नज़्म का थीम या इसका ख़ुलासा समझने की कोशिश करते हैं। इस नज़्म में हमें बताया गया है कि किसी कौम की भरपूर तरक्की और आगे बढ़ने के लिए दौलत नहीं बल्कि मेहनत, आला अखलाकी अक़दार और उनके अजीम लोगों के जौहर ज़रूरी हैं। एक कौम की असल ताकत उसके लोगों की पुरअज़्म मेहनत व मुशक्क़त और ईमानदारी है। आइए बच्चों, नज़्म पढ़ते हैं। Not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। इसका तर्जुमा है, सोना और दौलत नहीं बल्कि आदमी मिलकर एक कौम को अजीम और मजबूत बनाते हैं। लोग जो सच्चाई और इज़्ज़त की खातिर मुस्तैद खड़े होते हैं और मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं। Brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky। बहादुर लोग जो उस वक्त भी मेहनत करते हैं जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, जो हिम्मत से साबित कदम रहते हैं जबकि बाकी भाग जाते हैं मैदान से। आए बच्चों, अब मश्क की जानिब बढ़ते हैं। वर्ड्स मीनिंग: ऑनर सेल्फ रिस्पेक्ट, एजाज इज़्ज़त या खुददारी को कहते हैं। स्टैंड फास्ट स्टैंडिंग फर्मली और रेजोल्यूट पुरअज़्म रहने को कहते हैं, मतलब साबित कदमी से खड़े रहना या मुकाबला करना। फ्लाई रन इन फियर, फ्लाई वैसे उड़ जाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब है रन इन फियर, खौफ से भाग जाना। डेयर शो करेज, हौसले और हिम्मत का मुजाहिरा करना। पिलर्स फाउंडेशन, पिलर्स वैसे तो सुतून को भी कहा जाता है, यहाँ इसका मतलब है बुनियाद रखना या बुनियादें रखना। अगला हिस्सा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्जे झेल सवालात के जवाबात दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ मैन कैन लिफ्ट देयर कंट्री टू द स्काई, किस तरह के लोग अपने मुल्क को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं? तो इसका जवाब है men who work hard and stay honest in their deeds and never give up can lift their countries to the sky। वो लोग जो अपने अमाल और किरदार में साबित कदम रहते हैं, मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते, अपने मुल्क को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। What is the main message of the poem A Nation's Strength? नज़्म A Nation's Strength या कौमी ताकत का मरकज़ी ख़याल क्या है? तो बच्चों, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल खुलासे की शक्ल में आपको बता दिया गया है। तीसरा सवाल है, राइट द क्वालिटीज़ ऑफ अ ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी की खुसूसियात बयान करें। जवाब है, अ ब्रेव मैन इज़ द वन हु इज़ ऑनेस्ट इन हिज डीड्स, स्टैंड्स टॉल फॉर ट्रुथ, हैव हाई मॉरल कैरेक्टर्स एंड नेवर लूज होप। एक बहादुर आदमी वो होता है जो अपने अमल में मुखलिस हो, सच्चाई के लिए खड़ा हो, ऊंचे अखलाकी इक़दार रखता हो और कभी मायूस ना हो। चौथा सवाल है, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल बयान करें। द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम इज़ टू understand that it is not wealth and other resources which make a strong nation but the hard work and sincerity of the people। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल यह है कि दौलत और वसाइल नहीं बल्कि लोगों की अज़मत, सच्चाई और पुरखुलूस मेहनत कौमों को मजबूत बनाती है। अगला सवाल है, राइट डाउन द नाउन्स यूज्ड इन द पोएम, इस नज़्म में इस्तेमाल होने वाले इस्म लिखें। तो बच्चों, ये हैं गोल्ड, मैन, पीपल, नेशन और स्काई। ये नाम या इस्म जो है इस नज़्म में आए हैं। सवाल का अगला हिस्सा है गैप समरी, फिलिंग द गैप्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हमने मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगहों को पुर करना है इस समरी में। In this poem, the poet tells about the secret of a nation's strength।
جی اسٹرینتھ آئے گا یہاں. He says that greatness of a nation does not depend upon gold or wealth. یہاں gold یا wealth دونوں میں سے کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے. He says that real strength of a nation lies in the men of character. تیسرے میں nation آئے گا. They sacrifice their personal interest in the larger interest of their nation. اس میں sacrifice یعنی قربانی دینا اپنے personal interest کو nation کے لیے, اپنی قوم کے لیے. They work while others enjoyed sound sleep. They lay the foundations of a nation very deep. اس میں foundation آئے گا. Then they take nation to the highest point of success. یعنی کامیابی. اگلا حصہ ہے vocabulary. رائمنگ ورڈز کے متعلق ہے. رائمنگ ورڈز وہ ورڈز ہوتے ہیں انگلش کے جو ایک ہی جیسے حروف یا آوازوں پہ ختم ہوتے ہیں. مثلاً کیٹ, بیٹ, اسی طرح پین اور کین. اگر نظم سے ہم اس کی اگزامپل لیں تو میک اور سیک ہے, اسٹرانگ اور لانگ ہے. سوال ہے ایڈ 2 more rhyming words in each line. یہ جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں اس کے سامنے لائن میں 2 نئے الفاظ جو رائمنگ ہو, ایک جیسی آواز پہ ختم ہو رہے ہوں, یا ہم قافیہ جس کو ہم کہتے ہیں, ہم قافیہ الفاظ 2 مزید لکھنے ہیں. فرسٹ ہے گولڈ, تو اس کے رائمنگ ورڈس ہیں گولڈ اور ٹولڈ. سیکنڈ ہے اسٹینڈ, بینڈ, ہینڈ. تھرڈ ہے ڈیئر, کیئر, ہیئر. فورتھ ہے ڈیپ, ایپ, ویپ. ففتھ ہے فلائی, اسکائی, فرائی. اگلا حصہ ہے ری رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز بائی کیپیٹلائزنگ دا لیٹر ویئر نیسیسری. ون ہیز بین ڈن. اس سوال میں ہم نے کیپیٹلائزیشن کو سمجھنا ہے, اور کیپیٹلائزیشن کیا ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو میں دوبارہ سے اس کو دہرا دیتا ہوں. دا اسٹارٹ آف اے سینٹینس, جب بھی ہم کسی جملے کا آغاز کرتے ہیں, لکھنا شروع کرتے ہیں جملے کو, تو پہلا جو حرف ہوگا لفظ کا وہ کیپیٹل ہوگا. اسی طرح دا فرسٹ پرسن پروناؤن آئی, جب بھی آئی لکھا ہوا آئے گا, فرسٹ پرسن پروناؤن ہے یہ, تو کیپیٹل لکھا جائے گا. اگلا ہے پیپل, پلیسز اینڈ نیشنلٹیز. اگر مخصوص لوگوں کے بارے میں جن کا کوئی نام ہوگا, کسی برادری کا نام ہے, کسی قومیت کا نام ہے, اسی طرح مخصوص جگہیں ان کا کوئی نام ہوتا ہے, خاص نام, جیسے مثال کے طور پر لاہور ہے, پشاور ہے. اسی طرح نیشنلٹیز, قومیت, مثلا پاکستانی ہیں, انگریزی ہیں, مختلف جو قومیتوں کے نام ہیں, ان کو اگر ہم لکھیں گے تو پہلا حرف لفظ میں کیپیٹل آئے گا. اسی طرح ہے ڈیز اینڈ منتھس, دنوں اور مہینوں کے جو نام ہیں یہ بھی کیپیٹل سے ہی شروع کیے جاتے ہیں, کبھی بھی اسمال سے نہیں لکھے جاتے. تو اسی روشنی میں اب اگلا سوال ہم حل کرتے ہیں. رابعہ تھریو دا بال اوور دا فینس, یہ ہمیں حل کر کے دیا گیا ہے اور ریڈ کلر میں آر کو بڑا کر کے لکھا گیا ہے. سیکنڈ ہے دا ہارس گیلپڈ اراؤنڈ دا ٹریک. اب 10 سے چونکہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کا ٹی بڑا ہو جائے گا, کیپیٹل لکھیں گے. تھرڈ ہے عدنان اینڈ عرفان وینٹ ٹو سویم ان دا لیک. اب اس میں دیکھیں آپ تو عدنان اور عرفان دونوں ناؤن ہیں, خاص نام ہے, تو ان دونوں کے جو پہلے لیٹرز ہیں یہ کیپیٹل ہو جائیں. فورتھ ہے لائنس روٹ ایٹ دیئر پرے. لائنس سے چونکہ جملہ شروع ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کا ایل جو ہے وہ بڑا لکھیں گے. اگر بیچ میں لائنز آئے گا تو پھر یہ مخصوص نہیں ہے, اس میں نکرہ ہے, عام شعروں کی بات ہو رہی ہے, پھر ہم ایل بڑا نہیں لکھیں گے. لیکن چونکہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اس لیے اس میں ہم ایل کو بڑا لکھیں. ففتھ ہے مائی برتھ ڈے از آن 14th January. تو اس میں مائی سے چونکہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو ایم بڑا ہو جائے گا, اور جنوری چونکہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ مہینوں یا دنوں کے نام جو ہیں وہ کیپیٹل سے لکھتے ہیں, تو جنوری کا جے بھی کیپیٹل ہو جائے گا. سکستھ ہے کرکٹ از مائی فیوریٹ اسپورٹ. تو کرکٹ کا سی بڑا ہو جائے گا کیونکہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے. اگلا حصہ ہے رائٹنگ. رائٹنگ میں سوال ہے رائٹ اے پیراگراف آن دا کیریکٹر آف اے بریو مین. یوز دا فالوئنگ ایڈجیکٹیوز ٹو ڈسکرائب دا کیریکٹر. ایک بہادر آدمی پر ایک پیراگراف لکھنا ہے اور نیچے دیے ہوئے الفاظ کو ہم نے اس کی خصوصیات کے طور پر اس میں شامل کرنا ہے. تو یہ بچوں آپ کا ہوم ورک ہے. ہم پچھلے سبق میں ایک پیراگراف لکھنا سیکھ چکے ہیں. اگلا حصہ ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ. یوزفل فریزز ٹو انگیج ان کنورسیشن. وہ جملے جو مفید ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم اسے اپنی گفتگو میں شامل کر لیں. اس میں آپ نے فرق سمجھنا ہے تھوڑا سا. ہمیں 4 خانے دیے گئے ہیں اس میں. پہلے خانے میں انفارمل فرینڈلی گریٹنگز ہیں, جب ہم کسی سے ملتے ہیں ایک دوستانہ انداز میں اور ایک غیر رسمی طریقے سے
جس میں کوئی زیادہ لوازمات کا خیال نہیں رکھا جاتا. دوسرے میں فرینڈلی بزنس گریٹنگز ہے. ایسے بزنس گریٹنگز جو کہ فرینڈلی ہوں, مطلب آپ پہلے سے کسی کو جانتے ہوں, ایک دوستانہ تعلق ہے, لیکن کام اور بزنس کے حوالے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو پھر ہم گریٹنگز یا ایک دوسرے کا استقبال کیسے کریں گے, اپنا تعارف کیسے کروائیں گے. اسی طرح ہاؤ ٹو بگن فارمل کنورسیشن. اب فارمل کنورسیشن ایک رسمی گفتگو کو کہا جاتا ہے, یعنی جہاں ہم ادب آداب کا اور لوازمات کا خیال رکھتے ہیں. پھر ہے when meeting someone after a while. کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ملنا ہو تو تب کیسے ملیں. تو اس ایگزامپل کو آپ دیکھیں, پہلے خانے میں لکھا ہے ہیلو, ہائے, السلام علیکم. یہ تینوں ہم استعمال کر سکتے ہیں جب انفارمل فرینڈلی گریٹنگز ہوں. انٹروڈیوسنگ یور سیلف, آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف, آئی ایم فیاض. اس طرح سے ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اب اگر فرینڈلی اور بزنس گریٹنگز ہو تو پھر ہم کہیں گے گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون یا گڈ ایوننگ, ٹائم کے مطابق کہیں گے یہ. وین میٹنگ فار دا فرسٹ ٹائم, اور اگر پہلی دفعہ مل رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں پلیز ٹو میٹ یو, نائس ٹو سی یو, پلیزر میٹنگ یو. اب یہ وہ جملے ہیں جب ہم یہ ادا کرتے ہیں تو اس سے ہماری گفتگو شائستہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں ہاؤ ٹو بگن فارمل کنورسیشن. تو ایک رسمی گفتگو کیسے شروع کی جاتی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو, ہاؤ آر یو, یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے, آپ کیسے ہیں. اور ہم اس طرح سے رسمی گفتگو شروع کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا فرق کہ پہلے میں ہم ہیلو ہائی کر رہے تھے, دوسرے میں ہم گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون یا گڈ ایوننگ کہہ رہے تھے, لیکن تیسرے میں اب ہم سوال پوچھ رہے ہیں ان کی صحت کے بارے میں, مزاج کے بارے میں. رسپانس کیا ہو سکتا ہے اس کا, یعنی اس کا جواب اگر ہمیں دینا پڑے ایسی میٹنگ میں تو ہم کہیں گے ویری ویل یا فائن, تھینک یو. اب اگر دوبارہ سے رسمی انداز میں ملنا ہے, پہلے ملاقات ہو چکی ہے, پہلی ملاقات نہیں ہے, اب دوسری ہے یا تیسری ملاقات ہے. وین میٹنگ سم ون آفٹر اے وائل, کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے کسی سے. گڈ ٹو سی یو اگین, دوبارہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. اٹس بین اے لانگ ٹائم, کافی عرصہ ہوا آپ سے ملے ہوئے. اب اس ایگزامپل کی روشنی میں آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ یا جماعت کے کسی لڑکے لڑکی کے ساتھ ایک ڈائلاگ کی پریکٹس کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ اسے کسی ایک دوست کے ساتھ پرفارم کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے اوپر 4 قسم کی ملاقاتوں کا ذکر کیا, تو آپ چاروں کی پریکٹس رول پلے کی شکل میں کر سکتے ہیں. اگلا حصہ ہے گرامر. گرامر میں آج ہم پرسنل پروناؤنز سیکھیں گے. پروناؤنز وہ الفاظ ہیں جو ناؤن کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے اپنے اپنے پروناؤنز ہوتے ہیں. یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں پچھلے سبق میں. تو ابھی ہم نے اسی کی روشنی میں ایک مثال آپ اوپر دیکھ لیجئے. سبجیکٹ کے لیے کون کون سے ہو سکتے ہیں, آئی, شی, ہی, یو, اٹ, دے اور وی. اور آبجیکٹ کے لیے می, ہر, ہم, یو, اٹ, دیم اور اس. اسی کی روشنی میں ہم نے نیچے جو سوال ہے اس کو حل کرنا ہے. فلنگ دا بلینکس ود دا کریکٹ پرسنل پروناؤن, ون ہیز بین ڈن. اب ایک ہمارے لیے کر کے وہ دے چکے ہیں. پرسنل پروناؤن کا استعمال کرنا ہے ہم نے. پہلے کو اگر آپ دیکھیں, ڈیش آفن ریڈس دا ہولی قرآن, یہ مروہ کے حوالے سے بات ہے, یعنی مروہ آفن ریڈس دا ہولی قرآن. تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ شی آفن ریڈس دا ہولی قرآن, مروہ کی جگہ شی لگ جائے گا. اسی طرح اب اگلی تصویر میں دیکھیں, ہی از واچنگ ٹی وی, اس میں ہی آئے گا. تیسرا جملہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے سامنے ایک ہیڈ کی شکل بنی ہوئی ہے, اٹ از گرین. تو اب ہم ہیڈ چونکہ ایک چیز ہے, اس کے لیے ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں. پھر ہے دا کیٹ از رننگ, تو اٹ از رننگ. اگلا ہے ڈیش آر گوئنگ ٹو دا پارک, مائی سسٹر اینڈ آئی. تو ہم ان دونوں کے لیے وی کا استعمال کر سکتے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو دا پارک. اگلا ہے ڈیش آر ان دا گارڈن, دا روزز, گلاب کے پھولوں کی بات ہو رہی ہے, تو دے آر ان دا گارڈن. اگلا سوال ہے رائٹ دا کریکٹ پوزیسو پروناؤن ان دا گیپ in the second sentence in each question to give it the same meaning as the sentence before it. One has been done. وہ پروناؤن جو ملکیت کو ظاہر کرے پوزیسو پروناؤن کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر میرا, تمہارا, اس کا, ان کا. نیچے دیے ہوئے جملوں میں ہم نے صحیح پوزیسو پروناؤن کا استعمال کرنا ہے, اور پہلا والا ہمیں حل کر کے دے دیا جا چکا ہے. This is your room and that is her room. This is your room and that is hers. اب ہم اس جملے کو, یعنی پہلے جملے کو دوسرے جملے کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں. سیکنڈ ہے shall we watch the match at their house or our house. Shall we watch the match at their house or ours. That is Afzal's car and this is my car. That is Afzal's car and this is mine. چوتھا ہے is the party at our place or their place. Is the party at our place
or theirs. Her birthday is on the 12th and his birthday is on the 13th. Her birthday is on the 12th and his is on the 13th. अगला है this is your desk and that is her desk. This is your desk and that is hers. अगला हिस्सा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं. यहाँ उसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ. जैसे सिंगुलर में माई सेल्फ है, इसी तरह योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ. और प्लूरल यानी जमा अगर हों तो आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स वगैरह. ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं. सवाल की तरफ डायरेक्ट जाते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. सो इस सवाल में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं. पहला है डोंट वरी अबाउट अस, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स फॉर एन आवर. दूसरा है आई थॉट इट वॉज अ बिट रूड, शी नेवर इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ. थर्ड है यू शुडंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द एक्सीडेंट. अब यू है तो यू के लिए योर सेल्फ. सिंस लॉन्ग दे हैव नॉट एंजॉयड देमसेल्व्स सो मच. अब दे है चूंकि तो देमसेल्व्स. फिफ्थ है वी हैव ब्रॉट आवरसेल्व्स समथिंग टू ईट. अगला सवाल है रीऑर्डर द वर्ड्स टू मेक अ क्वेश्चन. जुमले को ऐसे तरतीब दें कि सही सवाल बन जाए. What afraid of you are, तो इसका सही जुमला होगा What are you afraid of. सेकेंड है train on you did which come. Which train did you come on. थर्ड है who against playing they are, तो सही होगा Who are they playing against. फोर्थ है who she does of remind you, तो सही होगा Who you remind of she. फिफ्थ है kind you read books of to what do, तो सही होगा what kind of books do you read. अगले सवाल में indefinite pronouns के हवाले से बात की गई है. जैसे somebody, someone, something, anybody, anything, anyone. और इसमें हम body या thing का इस्तेमाल करके या one का इस्तेमाल करके भी indefinite pronouns बना सकते हैं. जैसे everybody enjoyed the party. अगला सवाल भी इसी से मुतालिक है. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. हर जुमले को हमने सही इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाकर पूरा करना है. द फ्रिज इज एम्प्टी, वी नीड टू बाय समथिंग फॉर डिनर टुनाइट. जी, इसमें समथिंग आएगा. फ्रिज खाली है सो हमें कुछ रात के खाने के लिए खरीद के लाना होगा. सेकेंड है आई हैव लेफ्ट माई वैलेट एट होम, कैन समबडी लेंड मी सम मनी. इसमें समबडी आएगा. Ismail is a really popular manager. Everybody likes and respects him. इसमें everybody आएगा. I went to Bashir's house this morning, but there was no one at home. यहाँ पे no one आएगा. मैं बशीर के घर गया लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था. अगला है फिफ्थ. Dash was ready for the party. तो इसमें everybody भी आ सकता है और nobody भी आ सकता है. मसलन अगर आप कहें कि nobody was ready for the party, तो पार्टी के लिए कोई भी तैयार नहीं था. और अगर हम कहें कि एवरीबडी वॉज रेडी फॉर द पार्टी, तो पार्टी के लिए सब तैयार थे या हर कोई तैयार था. अगले सवाल में भी हमने सही प्रोनाउन लगाना है जो कि एंटीसीडेंट के मुताबिक हो. एंटीसीडेंट के मुताबिक मतलब ये कि जो भी हम नाम इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा तादाद है तो तादाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इजहार प्रोनाउन में भी उसी तरह से होगा. मिसाल के तौर पर पहला है माई कार इज़ एन ओल्डर मॉडल देन यूअर्स. I don't expect it to start immediately in winter mornings. अब इसमें it आएगा क्योंकि कार है. इसका मतलब है मेरी जो गाड़ी है वो तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा पुरानी है, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि ये सर्दियों की सुबह में जल्दी स्टार्ट हो. सेकेंड है if people don't like the shop at that store, they shouldn't go there. अगर लोग उस दुकान से ख़रीदना नहीं चाहते तो उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए. अगला है before students take a test, they should prepare satisfactorily. इसमें they आएगा. अगला है if आसिफा has an opinion about the accident, she should state it. आसिफा है तो उसके लिए she दोबारा लगे. अगला है आमिर went to medical college, he should know what treatment you need. आमिर के लिए he इस्तेमाल हो.